بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نحمدك كما ترضى ونصلي على حبيبك وآله كما يرضى ونحب محبوبك كما ارتضى. أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الذي يقرأ القرآن وهو بماهر مع السفرة الكرام البررة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، ان الذی تحقیق وہ بندہ، حدیث شریف کا مفہوم ہے، یقرأ القرآن جو قرآن پاک پڑھتا ہے، وہو بھی ماہر اور وہ قرآن پاک ماہر ہے، یعنی قرأت صحیح کرتا ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، قیامت والے دن کرام کاتبین معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ کرام کاتبین یعنی معزز اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن اور وہ بندہ جو قرآن پاک پڑھتا ہے، وہ یشتد علیہ اور وہ اس پر شاق ہوتا ہے، یعنی مشکل سے آڑ آڑ کے پڑھتا ہے، فلہ اجران اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ عن الاعمشی دوسری روایت حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مر اعرابی ایک دیہاتی گزرا بی عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ یقرأ قوم القرآن، حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ قرآن پاک قوم کو پڑھا رہے تھے۔ یہ راوی کہتے ہیں عندہ قوم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قوم تھی، یتعلمون القرآن، قرآن پاک سیکھ رہے تھے۔ فقال راوی پوچھنے لگا، ما یصنع ہؤلاء، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فقال ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یقتسمون میراث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث لے رہے ہیں، وصول کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسری روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قال فرماتے ہیں کہ لا یسأل عبد عن نفسی، بندہ اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے، الا القرآن، قرآن پاک کے ذریعے، یعنی اپنے آپ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے۔ فإن كان يحب القرآن، بس اگر وہ قرآن پاک سے محبت رکھتا ہے، فإنه يحب الله ورسوله، تو تحقیق یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو قرآن پاک پہ کی بہت زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کی، تفسیر سیکھ کے قرآن پاک کے مضامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔